الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم. آج اس پریس ریلیز کے ذریعے مجلس بچاؤ تحریک آنے والے ہفتے کے دن بروز ہفتہ تاریخ 31 میں بروز ہفتہ 2 سے 5 بوقت 2 بجے سے 5 بجے تک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام دھرنا چوک پر وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف جو احتجاج منظم کیا جا رہا ہے، تلنگانہ مارچ، جس کی سرپرستی جناب محمد مشتاق ملک صاحب صدر مسلم شبان کر رہے ہیں، اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی پہ مجلس بچاؤ تحریک ایک ذمہ دار آرگنائزیشن کی حیثیت سے مکمل طور پہ گامزن ہے. آج ناانصافیوں کا سلسلہ چل رہا سارے ملک میں. یہ بی جے پی کی گورنمنٹ بالخصوص یہ RSS سنگھ پریوار کی جانب سے ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کو ذہنی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے کمزور کرنے کے لیے یہ وقف امینڈمنٹ بل لایا گیا. اور یہ وقف امینڈمنٹ کے پیچھے اگر کوئی ذہن ہے، سازش ہے، تو یہ RSS کا ذہن ہے. یہ مسلمانوں کو ڈی فرانچائز کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک سائیکالوجیکل وارفیئر ہے اور بخوبی ساری دنیا واقف ہے کہ آج ہندوستان کی عدالت میں گزشتہ 50 سال سے مقدمے چل رہے ہیں، اس مقدموں کے فیصلے نہیں ہوتے، اور یا سماجی انصاف کے لیے 70 سال میں اس ملک میں سماجی انصاف قائم نہیں ہو سکا. لیکن بی جے پی جو آج ہندو راشٹر ہندوتو کی بات کر رہی، وہ بی جے پی نے سب سے پہلے گزشتہ 10 سال سے ملک کی معاشی بحرانگی اور سماجی انصاف کے تار کر دیے لوگ. اب یہ ایک آرگنائزڈ مافیا کے تحت مسلمانوں کے وقف جائیداد کو لوٹنے کا ایک منصوبہ ہے وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے. اور اس کے جو کلازز بنے، اس کلازز کو آئینی اعتبار سے دیکھیں تو یہ دستور کے خلاف ہے. یہ وقف بچاؤ کے لیے دھرنا نہیں ہے اس ملک میں جو مسلمان آج احتجاج کر رہے ہیں، اور بالخصوص دیگر جماعتیں، کانگریس، سماجوادی پارٹی، ترنمول کانگریس، RJD، تمام جماعتیں جو پارلیمنٹ میں احتجاج کیے، وہ مسلمانوں کے لیے بول کے، وقف کے لیے بول کے نہیں کیے، وہ دستور کو بچانے کے لیے، دستور کی روح کو باقی رکھنے کے لیے، اس ملک میں انصاف کو قائم رکھنے کے لیے احتجاج کیے. ان تمام جماعتوں کا مجلس بچاؤ تحریک اور مسلمان شکر گزار ہے. اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جہاں انصاف کی بات آتی تو وہ مذہب اور چہرے دیکھ کے انصاف نہیں کیا جاتا. انصاف صرف حقوق کی بنیاد پہ انصاف کیا جاتا. اور بابری مسجد میں فیصلہ ضرور ہوا مگر انصاف نہیں ہوا. فیصلہ ضرور ہو گیا، فیصلہ ساتیر کر دیا گیا، مگر انصاف نہیں ہوا. گیان واپی مسجد کا ویسی مسئلہ چل رہا، سنبھال کی مسجد کا ویسی مسئلہ چل رہا، مدھیہ پردیش میں جامع مسجد کا مسئلہ ویسی چل رہا، دلی کے کئی وقف جائیدادوں کے اوپر ایسی مسئلہ چل رہا، مساجد پہ چل رہا. اب یہ سلسلہ چلے گا تو یہ ہندوستان میں آج کے آپ ٹی وی چینل کھول کے دیکھو کہ 50 سال قدیم مدرسے، 50 سال قدیم مساجد کی عمارتوں کو ڈھایا جا رہا یو پی کے اندر، جبکہ ہندوستان کا قانون ہے، ایکٹ ہے، اور اس ایکٹ کے تحت ایڈورس پوزیشن ہے. ایڈورس پوزیشن کے تحت بھی اگر دیکھا جائے تو جائز دعوے دار ہے اور حقدار ہے. اب یہ باور کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اس
ملک کے اندر قانونی اعتبار سے کوئی حق نہیں رکھتے. یہ تمام حالات کے پیش نظر ملت کے ذمہ داروں کی جانب سے مختلف سماجی مذہبی تنظیموں کی جانب سے تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جناب مشتاق ملک صاحب کی سرپرستی میں دھرنا چوک پہ ایک عظیم الشان ایک احتجاج منعقد کیا گیا. جس طرح ملین مارچ رکھا گیا تھا NRC کے خلاف. میں مجلس بچاؤ تحریک کے صدر کی حیثیت سے تمام انصاف پسند لوگوں کو بلا مذہب و ملت بلا لحاظ مذہب و ملت اس احتجاج میں شریک ہونا چاہیے اور اس دھرنے کو کامیاب بنانا چاہیے. ایسے ہی دھرنے سارے ملک میں جو چل رہے ہو اس کی تائید کرنا چاہیے. ہمارا جمہوری حق ہے اور آئین کے مطابق ہمارے جمہوری حقوق کے لیے ہم کو جدوجہد کرنا ہے. بروز ہفتہ بتاریخ 31 میں باوقت 2 بجے سے 5 بجے تک دھرنا چوک پہ احتجاجی جلسہ عام منعقد کیا جائے گا. میں بالخصوص حیدرآباد شہر تلنگانہ کے تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج مسلمانوں کے آنے والی نسلوں کے مستقبل کی بات ہے. آپ کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے اس وقف بل کی مخالفت کرنا ہے. آپ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اور جب تک کوئی جماعت کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی جب تک جس کے لیے لڑا جا رہا وہ قوم نکل کے اس تحریک کی اس موومنٹ کا ساتھ دے. آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ہر مسجد کمیٹی میں بیان کیا جا رہا ہے وقف بل کے تعلق سے. آج شعور میں آنے کا وقت ہے, ہوش سے لڑنے کا وقت ہے, جوش سے لڑنے کا وقت ہے. سپریم کورٹ میں وقف امینڈمنٹ بل کو چیلنج کیا گیا ہے اور اب اس کا ججمنٹ ریزرو رکھا ہوا ہے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ بابری مسجد کی طرح فیصلہ نہیں ہوگا جس طرح بابری مسجد میں فیصلہ ہوا. اور فیصلے کے بعد یہ میں نے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے کئی ریٹائرڈ ججوں کے بیانات آئے کہ فیصلہ کیسا ہوا, بی جے پی اور نریندر مودی ان لوگوں نے کیا کھیل کھیلے. تو موٹے الفاظ میں ایک بات ہے کہ فیصلہ ضرور ہو گیا مگر انصاف نہیں ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہ وقف بل ایسا ہوگا, یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا مسلمانوں کے اثاثوں کا مسئلہ ہے اور مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے. جو بھی حالات پیدا ہوں گے اس حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, ہر چیلنجز کا مقابلہ کریں گے. آج تمام ملت کے دانشوروں کی اپیل ہے, تمام ذمہ داروں کی اپیل ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. بروز ہفتہ 2 بجے 31 میں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر اپنے حق حاصل کرنے کی طاقت کا مظاہرہ کیجیے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سپریم کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ لے کے آئے گا. ہم ابھی بھی پر امید ہے کہ سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ یہ وقف بل کو قلم دم کر دیا جائے گا اور ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا. اس ملک میں ہم گنگی جمنی تہذیب کو زندہ باقی رکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی گفتگو ہوں گی وہ ہفتے کے دن دھرنا چوک پہ ہوں گے کہ وقف بل کے کیا نکات ہے, اس سے کیا نقصان ہے, کیا فائدہ ہے. وہاں مختلف دانشور حضرات گفتگو کریں گے اور قوم کو سمجھائیں گے. یہ رابطہ قائم رہے گا اور بیداری کی مہم جاری رہیں گی, اس لیے کہ کئی مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے کہ وقف بل کیا ہے یا وقف بل میں کیا ہے, وقف بورڈ میں کیا ہے, کتنے اثاثے ہیں. کچھ ہمارے لوگوں کی بھی کمزوری ہے کہ ہم قوم کو کبھی بیدار نہیں رکھے وقف کے تعلق سے. مسلمانوں کی وابستگی کمزور ہو گئی وقف سے. آج اپنی وابستگی کو مضبوط کیجیے اور اس اثاثوں کو آج اگر آپ لڑیں گے تو آنے والی نسلیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی. انشاءاللہ العزیز میری دعا ہے اور تمام تحریک کے رفقا میرے ساتھ ہے. ہم پورے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ دھرنا چوک پہ اس جلسے کو اللہ تعالیٰ اس دھرنے کو کامیاب کرے اور ہمارے حق میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے حق میں آئے. کئی قانونداں بڑے بڑے قانوندان سپریم کورٹ میں مسلمانوں کی طرف سے وقف بل کی مخالفت میں ہماری وکالت کر رہے, بالخصوص کپل سبل صاحب ہے اور بڑے بڑے وکیلا ہیں, ویر سانگوی ہے
बड़े बड़े वकीला लड़ रहे हैं। हम तवक्को रखते हैं कि उनकी जो वकालत है वो वकालत कामयाब हो और हमारे जो दस्तूरी हुकूक है वो पामाल ना हो और इस मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, इस मुल्क में आने वाली नस्लों को एक अच्छा माहौल दे, तरक्की का माहौल दे। पहले हालात बॉर्डर के ऊपर बहुत खराब है, सारे बॉर्डर के ऊपर चार तरफ से मुल्क के ऊपर हमले हो रहे। एक आलमी साजिश है इस मुल्क के अंदर इस्तिराब पैदा करने की, सियोनी साजिश है, अमेरिका की साजिश है, चाइना की साजिश है, यूरोप की साजिश है कि इस मुल्क को कमजोर करना माशी एतबार से। और इसके पसपर्दा मेरी ये एक सोच है कि क्या ये वक्फ बिल के पीछे भी कोई इंटरनेशनल आलमी सतह की साजिश है कि यहाँ पे अक्सरियत और अकलियत के बीच में दरार डालना, नफरत फैलाना और लड़ाई झगड़े करके मुल्क को कमजोर करना। इस पहलू से भी सोचना पड़ेगा। इंशाअल्लाह तमाम हजरात से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है, अपील है, 31 में बरोज हफ्ता 2 बजे आप अपना फरीजा समझते हुए 4 काम है तो 4 काम को आगे बढ़ा दीजिए। पहले ये काम करिए, धरना चौक के ऊपर सोवाइए, इंशाअल्लाह जम के आइए। धरना चौक पे जम के एहतजाज होगा, जम के गुफ्तगू होगी। आखिर उद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।